اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سورہ نساء آیت نمبر 69۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اور جو اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ یعنی جس نے وہ عمل کیا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، اور اسے ترک کر دیا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اسے عزت کے گھر میں بسائیں گا۔ یعنی عزت کے گھر مطلب جس میں نیک لوگ رہتے ہو، جیسا کہ انبیاء کرام کا ساتھ عطا فرمائیں گا، اور ان کے بعد رتبے والے یعنی کہ صدیقین، پھر شہداء، پھر عام مومنوں یعنی صالحین کا بھی ساتھ عطا فرمائیں گا۔ اور صالحین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ظاہر اور باطن درست ہو، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ دیکھو آج بھی دنیا میں ہم جب کوئی اچھے ساتھی ہمارا ہوتا ہے، دوست ہمارا اگر نیک ہوتا ہے تو ہمیں نیکی کی راہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس سے دوستی لمبے ٹائم تک برقرار رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بد ہے، کوئی گنہگار ہے، اس کا باطن الگ ہے، ظاہر الگ ہے، اس کے ساتھ دوستی رکھنے میں ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس سے چھٹکارا پانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ بھی نعمت یاد دلائی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ اور رسول کی پیروی کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آخرت میں تمہارا ساتھی نیک لوگوں کو بنائے گا، جیسا کہ سب سے پہلے تو انبیاء ہے، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر عام مومن، جیسا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں تابعین یا اس کے بعد والے جو نیک لوگ ہیں وہ۔ دیکھو صدیقین کا میں نے بتائی کہ انبیاء کے بعد صدیقین کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب سب سے اونچا درجہ جو ہے انبیاء کا ہے، اور پھر دوسرا سچ بولنے والوں کا۔ اس لیے سچ بولنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ اگر ہم کو معلوم ہے کہ سچ بولنے سے ایسے ہو سکتا ہے، مطلب فتنہ پھیل سکتا ہے یا کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، تو وہاں چپ رہے، نہ کہ جھوٹ بولے، ہے نا۔ جھوٹ بولنے سے زیادہ تر پرہیز کرنا ہے۔ اگر انجانے میں کبھی ہو گیا تو ترنت اس کی معافی مانگنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اور یعنی یہ بڑا گناہ ہے، اس میں توبہ استغفار کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یاد کر کے اس گناہ کو۔ اور اس میں حدیث ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا، جب بھی کوئی نبی بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت میں سے ایک کے انتخاب کا اختیار دے دیا جاتا ہے۔ مریض الموت میں جب آپ نے طبیعت انتہائی ناساز تھی تو میں نے آپ کو یہ پڑھتے ہوئے سنا۔ کیا پڑھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں؟ جب بیمار ہو گئے تھے، موت قریب تھی، اور جب بیمار ہوئے تھے تو انہوں نے سورہ نساء آیت نمبر 69 پڑھے تھے، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کو بھی اس وقت دنیا و آخرت میں سے کسی ایک کے انتخاب کا اختیار دے دیا گیا، مطلب ایک کو چننا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تھا کہ تمہیں دنیا چاہیے یا آخرت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت مانگے تھے، یعنی اللہ سے ملنے کا انہوں نے مطالبہ کیے تھے۔ اب احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شوق حد سے زیادہ تھا، جیسا کہ رابعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات بسر کیا کرتا تھا، اور آپ کے لیے وضو کا پانی، دیگر ضروریات کا اہتمام کر دیا کرتا تھا۔ مطلب ان کے پاس رات رکتے تھے، اور جو بھی ضرورت رات کو پیش آتی تھی وہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ مانگ لو۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میری درخواست یہی ہے کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے۔
जब रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए उठते तो उनके लिए पानी का इंतजाम करते, मुसल्ला बिछाते और उनको और भी दूसरे जो काम है उनके कर देते। तो खुशी के मारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुछ आपको चाहिए तो मुझसे मांग लो। अगर उस टाइम पे हम होते तो हम क्या मांगते? दुनिया मांगते? हाँ, हमारे पास घर नहीं है, घर होना है ना, औलाद नहीं है, औलाद होना, ये नहीं है, वो होना, वो नहीं है, वो होना, है ना। तो ये हमारे चाहत होती है। लेकिन सहाबा कराम की चाहत क्या थी कि उनका साथ दुनिया में तो नबी के साथ रह रहे, लेकिन आखिरत में भी अल्लाह ताला उन्हीं के साथ रखे। तो उन्होंने क्या फरमाया कि जन्नत में आपकी रफाकत नसीब हो जाए, मैं जन्नत में भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। इससे उनकी मोहब्बत झलकती है, और हम कितनी मोहब्बत करते हैं हमारे अमल से झलकता है। आपने फरमाया कोई और सवाल? मैंने अर्ज की कि दोबारा भी यही तमाश है, यानी यही इल्तिजा है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर कसरत से सुजूद के साथ अपने मामले में मेरी मदद करो। सुजूद यानी सजदे की जमाएं, यानी कसरत से सजदे से मेरा साथ दो, यानी ज्यादातर नमाज पढ़ो तो तुम मेरे साथ जन्नत में होंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इखलास और अताअत की ये बरकत है कि अगर अमल में कुछ कमी भी हो तब भी इखलास और अताअत की वजह से इतने ऊंचे लोगों का साथ मिल जाएगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि आप उस शख्स के मुतालिक क्या फरमाते हैं जो कुछ लोगों से मोहब्बत रखता है मगर अभी तक अमाल में उससे नहीं मिल सका? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी उसके साथ होगा जिससे उससे मोहब्बत होंगी, यानी हम जिससे मोहब्बत करेंगे उसके साथ हम जन्नत में होंगे। रसूल से मोहब्बत करेंगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत हमें नसीब होंगी। हालांकि हमारे अमल उतने ऊंचे नहीं होंगे, रसूल और नबी जितने ऊंचे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमको उनका साथ अता फरमाएगा, सिर्फ इस वजह से कि हम रसूल से मोहब्बत करते थे। फिर आगे है, हकीकत यह है कि अताअत और मोहब्बत लाजिम और मज़लूम है, यानी जरूरी है, फर्ज है। और वो मोहब्बत जिसमें अताअत ना हो झूठी है। हम मोहब्बत का इजहार कर रहे लेकिन उसकी अताअत नहीं कर रहे, तो वो मोहब्बत क्या है? झूठी है। जैसा कि एक मिसाल के तौर पर अभी तो हमारे सामने नबी नहीं है, लेकिन हमारे माँ बाप होते हैं, हम बोलते हैं हमारे माँ बाप से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, है ना, दावा करते हैं, लेकिन वो कुछ काम का हुक्म देते हैं तो हम झिड़क देते हैं, नहीं करते हैं, टाल मटोल करते हैं। तो ये मोहब्बत हुई क्या? नहीं हुई। वैसे हम नबी से मोहब्बत करने का दावा करते हैं लेकिन उनकी पैरवी करते हैं क्या? नहीं करते। जब उनकी पैरवी करेंगे हम तब साबित होगा कि सचमुच हम नबी से मोहब्बत करते हैं। और वो अताअत जिसमें बुनियादी मोहब्बत ना हो वो दिखलावा है, यानी जो जड़ यानी जो असल मोहब्बत यानी कि अताअत ना हो तो वो क्या है? दिखावा है। मोहब्बत व इखलास के साथ अमल व अताअत में कुछ कमी होंगी तो अल्लाह ताला इसे अपने फजल से पूरा कर देगा। अमल में अगर थोड़ी कमी हो जाएंगी तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ से पूरा कर देगा। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन से ज्यादा अच्छा साथी और कोई नहीं। अंबिया सबसे ऊंचे, फिर सिद्दीकीन सच बोलने वाले हर एक मामलात में, शुहदा शहीद और नेक लोग, इनकी सोहबत हमको मिलेंगी, उससे आगे और कौन है? और अल्लाह के फजल से बड़ी नेमत कोई नहीं। और वो लोगों के दिलों के हालात खूब जानता है कि कैसे किसके साथ रखना है, किसे किसके साथ रखना है, ये अल्लाह ताला खूब जानता है। इस पर और एक हदीस है, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मोहब्बत है, लिहाजा मुझे यही उम्मीद है कि उनके साथ मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला मुझे भी उनके साथ ही उठाएगा। मैं उन जैसे अमल नहीं कर सका, यानी हजरत अबू बकर उमर जैसे उनके अमल नहीं थे लेकिन उनको उससे मोहब्बत थी, यानी उनके बताए हुए तरीके पर वो चल रहे थे। इस वजह से उन्होंने कहा कि मेरे अमल तो उतने बड़े नहीं है लेकिन अल्लाह ताला मैं उनसे मोहब्बत रखता हूँ, नबी से और सहाबा से, तो अल्लाह ताला मुझे उनके साथ उठाएगा। तो हमें भी सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे रखनी है? नबी से, और उसके बाद सहाबा कराम से। उनसे हमको तमाम नबियों से भी रखनी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी रखनी है, और सहाबा कराम, शुहदा और सालिहीन, ताबीन सबसे मोहब्बत रखनी है। मोहब्बत रखने का तकाजा, उसकी असलियत ये है, उसकी बुनियाद ये है कि हम उनके बताए हुए तरीके पर हमारी जिंदगी गुजारे तो हम उनके साथ होंगे। जबान से कितने बार भी हम बोल दे, कुछ भी कर ले, लेकिन हम उनसे मोहब्बत
ہماری جو محبت ہے وہ زبان سے کر رہے ہیں اور اطاعت میں نہیں دکھ رہی ہے تو وہ جھوٹی ہے. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر دیکھیں گے 70. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کافی ہے سب کچھ جاننے والا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت اللہ کی فضل و کرم سے ملیں گی، عبادت کی وجہ سے نہیں. عبادتیں تو ایک بہانہ ہوں گی. جس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ سب کچھ اچھی طرح جانتا ہے. یعنی عبادت تو ہم کو کرنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عبادت چھوڑ دیں، عبادت بھی کریں لیکن ان کی عبادت تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ اس حالت میں ایمان لائے تھے جب سخت ماحول تھا. جو ایمان لاتا تھا اس پہ ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے، اس کا جینا حرام ہو جاتا تھا. اس موقع پر وہ ایمان لائے. ہمارا وہ دور نہیں چل رہا ہے. ہم ایمان لا سکتے ہیں، درس و تدریس بھی کر سکتے ہیں اور آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن عبادت تو ہم کو کرنا ہے اللہ رب العالمین کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے نا. ہم کو اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تو ہے ہی. لیکن پھر بھی اگر ہماری عبادت میں یا کچھ کام میں اگر کمی ہو گئی اور ہم نے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری اور اس میں کچھ کمی ہو گئی، پرہیزگاری کی زندگی گزاری، اس میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو پورا کر دیں گا. صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ اور رسول سے، نیک لوگوں سے، شہداء، صدیقین سے ہم نے محبت رکھی. بس یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی اس وجہ سے. ٹھیک ہے. پھر آگے 71 آیت نمبر. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. صدق اللہ العظیم. اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا. اس آیت میں کیا حکم ہے؟ مومنوں کو جہاد کا حکم ہے، جو سب سے مشکل اطاعت ہے. جہاد سب سے مشکل ہے اور اس ٹائم کے دور میں تو اور زیادہ. پیدل جانا، اتنے دور دور کا سفر، اور کھانے کو کوئی خاص نہیں، صرف ستو ہوتا تھا. تمام دالیں، چاول وغیرہ جو بھی ہوتے تھے اناج، اس کو ملا کر سیک کر پیس لیا جاتا ہے اور اس کے اندر تھوڑی شکر ملا دی جاتی ہے. پھر اس کو پانی میں، جب بھی بھوک لگی پانی میں گھول کر اس کو پی لیا جاتا ہے. صرف توانائی ملتی تھی، باقی ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا. ہم تو کھانا ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں نا. کچھ چیز اچھی نہیں بنی تو ہم کو پسند نہیں آتی، ہم چھوڑ دیتے. لیکن ان کے فوکس کس پہ ہوتا تھا؟ صرف اللہ اور رسول کی اطاعت پر ہوتا تھا. تو اگر کسی کے پاس ستو ہوتا تھا، کسی کے پاس تو وہ بھی نہیں ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ کھجور ہوتی تھی. ایک کھجور کو 10 لوگ چوستے تھے تاکہ ان کا گلا سوکھا نہ رہے بلکہ گیلا رہے. میٹھی چیز کھانے سے لار بنتی ہے نا، گلا گیلا رہتا ہے. تو ویسے پہلے میٹھا نہیں تھا، جیسا کبھی شکر گڑ پایا جاتا ہے نا. پہلے کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گڑ اور شکر نہیں تھی. اگر ان کو میٹھے کا استعمال کرنا ہوتا تو وہ شہد یا کھجور کا استعمال کرتے. تو وہ کھجور ایک کھجور کو 10 لوگ چوستے تاکہ ان کا گلا جو ہے گیلا رہے. تو ایسے حالات میں وہ جنگ کے لیے گئے. اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جنگ بہت مشکل اطاعت ہے. آج بھی اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے ہمارے یہاں اور ہم کو کہا جائے کہ تم جنگ پر جاؤ تو ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم کو نہ دھوپ برداشت ہوتی ہے، نہ بارش برداشت ہوتی ہے، نہ ٹھنڈ برداشت ہوتی ہے. ہم کو جہنم برداشت ہو جائیں گے لیکن یہ 3 چیز برداشت نہیں ہوتی، اس لیے ہم نہیں جائیں گے. لیکن ان لوگ نے ہر چیز کو برداشت کیا، صرف اس لیے یہ چیز اللہ ہم سے برداشت ہوگی لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوئی. جو جنگ پہ جانے سے منع کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے کہ ان سے کہہ دو یہ جو دھوپ ہے یہ اس کی گرمی کم ہے، جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے دشمن کے مقابلے کی تیاری رکھے، اور یہ حکم اس بات کو ملتزم ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے اسلحہ بھی تیار رکھا جائے. اسلحہ یعنی ہتھیار، اور ہر طرح کا ساز و سامان بھی. اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تیار بھی کیا جائے. ہم خود بھی تیار ہوں اور دوسروں کو بھی تیار کرنے کی کوشش کریں، اور ہتھیار کی بھی انتظام کرے، سواری کا انتظام کرے، کھانے پینے کا جو کر سکتا تھا وہ سب انتظام کر کے اللہ کے لیے، اللہ کے اطاعت کے لیے جنگ کے لیے نکلے اور اللہ کے دشمنوں کو فنا کر دے، ختم کر دے، تباہ و برباد کر دے. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر ہے 72 اور 73. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا
وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور بے شک تم میں سے یقیناً کوئی ایسا بھی ہے جو ہر صورت دیر لگا دے گا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہیں گا بے شک اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر بے شک تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل حاصل ہو گیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گا جیسے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ یہ کون لوگ تھے؟ منافق لوگ تھے۔ اگر وہ جنگ پہ گئے، اگر مسلمانوں نے جنگ جیت لی تو کیا کہتے؟ اگر ان کے ساتھ ہوتے تو بہتر ہوتا۔ اگر وہ ہار گئے تو کیا کہتے؟ اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، نہیں تو ہمارا بھی نقصان ہو جاتا۔ تو ایسے یہاں پہ منافقوں کے خطاب کے لیے ہے کہ یہ منافقوں کے بارے میں اس میں فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں، اور جنگ کے دوران میں ان کے کردار کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسے بولنے والے لوگ کیا ہے؟ منافق ہے۔ یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیدہ و داستہ اور حیلو بہانوں سے جہاد پر نکلنے میں دیر کرتے ہیں، یعنی بہانے ڈھونڈتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں اور جنگ پر نہیں نکلتے اور پیچھے رہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اگر اس سفر جہاد میں مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پیچھے رہ گیا۔ اگر ان کو کچھ مصیبت پہنچتی تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ انعام فرمایا اور میں نہیں گیا اور یہ مصیبت میں یہ لوگ گرفتار ہو گئے اور میں بچ گیا، ورنہ مجھے تو وہی دکھ اٹھانا پڑتا جو دوسرے مسلمانوں نے اٹھایا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کو فتح اور خوش نصیب ہو تو غنیمت کا مال ہاتھ لگے تو حسرت سے کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی ان میں شامل ہوتے تو ہمارا بھی کام بن جاتا، ہمیں بھی مالی غنیمت میں سے حصہ مل جاتا تھا۔ وہ پچھتاتے ہیں اور یہ جملہ وہ اس انداز سے ادا کرتے ہیں جیسے پہلے ان کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، اور ان دونوں صورتوں میں انہیں محض دنیاوی تکلیف اور دنیاوی مفادات ہی کا احساس ہوتا ہے۔ دنیا کی تکلیف ان کو بہت زیادہ تکلیف دکھتی ہے اور فائدہ بھی دنیا کا بہت زیادہ فائدہ ان کو محسوس ہوتا ہے۔ آخری زندگی یعنی آخرت کی زندگی اور اللہ کی رضا سے انہیں کبھی غرض نہیں ہوتی، اور یہی ان کی منافق ہونے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی دلیل ہے۔ جو آخرت سے بے پرواہ ہے، اللہ کی رضا سے بے پرواہ ہے، تو سمجھ جانا وہ پکا منافق ہے۔ پھر ہے آیت نمبر 74، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَبِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ۔ بس لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑے جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر قتل کر دیے جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اب دشمن سے چوکنا رہنے اور جہاد کی تیاری کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ دنیا دے کر آخرت خریدنا چاہتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، یعنی دنیا کو بیچ کر آخرت خریدنا چاہتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو چاہے شہید ہو جائے یا غلبہ حاصل کر کے گھر کو لوٹے، دونوں ہی حالتوں میں اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اگر وہ شہید ہو گئے تو بہت بڑا مرتبہ ملیں گا، اگر نہیں بھی ہوئے شہید، اگر گھر واپس آ گئے، اگر لڑتے ہوئے ختم ہو گئی جنگ سے گھر واپس آئے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، کوئی آدمی مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے لڑتا ہے، اور کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں لڑنے والا مشہور ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، بس وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ صرف دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کا کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تمام دینوں پہ دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے، کلمے کا بول بالا کرنے کے لیے جو لڑے تو سمجھ لینا وہ ہے سچا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ باقی اگر کسی نے شہرت حاصل کرنا، اپنی ناموری اپنا نام نہاد کرنا، اپنی بہادری دکھانے کے لیے اگر لڑے تو سمجھ لینا اس کی پوری لڑائی، اس کی جان مال جتنا بھی اس نے لگایا ہے سب دنیا میں ضائع ہو گیا۔
پھر آگے ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص کا گزر ایک گھاٹی سے ہوا جہاں ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ بہتا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں لوگوں سے الگ تھلگ یہاں ٹھہر جاؤں اور اللہ کی عبادت کروں۔ پھر سوچا لیکن میں یہ کام اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں۔ اس نے سارا ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرنا، بے شک تم میں سے کسی کا جہاد فی سبیل اللہ میں کھڑے ہونا گھر کی 70 سال کی نمازوں سے بہتر ہے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور جنت میں داخل کرے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جو آدمی اٹھنی کے دودھ دھونے کے درمیان وقفہ جتنا بھی اللہ کے راستے میں لڑا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یعنی جانور کا دودھ نکالنے میں کتنا ٹائم لگتا، اتنے ٹائم بھی اگر وہ جہاد میں لڑا اور مارا گیا تو بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی گھر میں بیٹھ جنگ کا جب ماحول چل رہا ہے، جنگ میں جانا جب فرض ہے تو گھر میں بیٹھ کے تم 70 سال بھی عبادت کرو گے تو کوئی فائدے کی نہیں ہے۔ اگر تم جنگ پہ جا کے کچھ لمحہ بھی جنگ کر لو گے اور شہید ہو جاؤ گے تو وہاں تمہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا۔ اس میں اور ایک حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ جو شخص میرے راستے میں نکلے اس حال میں کہ اسے میرے راستے میں جہاد کرنے، مجھ پر ایمان لانے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرنے کے علاوہ کسی اور چیز نے نہ نکالا ہو، وہ شخص میری حفاظت میں ہے، یا تو میں اس شخص کو جنت میں داخل کروں گا یا میں اسے اس کے گھر میں واپس لوٹا دوں گا ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مسلمانوں پر دشوار نہ ہوتا تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، لیکن میں اتنی گنجائش نہیں پاتا کہ میں ہر ایک کو سواری دے سکوں، اور نہ وہ مسلمان اتنی وسعت کے مالک ہے کہ خود سواری کا انتظام کر سکے، اور مسلمانوں پر یہ چیز دشوار گزارتی ہے کہ میں تو میدان جنگ میں جاؤں اور وہ میرے پیچھے گھروں میں رہ جائے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری تو خواہش یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور جہاد کروں پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کروں پھر قتل کر دیا جاؤں۔ مطلب اللہ کی راہ میں جان دینے کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے جو کہ شہید جو وہ مزے کا محسوس کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گا کہ مجھے تو دنیا میں اگر 1000 بار بھی بھیجیں گا تو میں تیری راہ میں جان دے کر پھر تیرے پاس واپس آؤں گا۔ تو اس چیز میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جنگ کے لیے مجھے اتنی وسعت نہیں ہے، مطلب اتنا مال نہیں تھا کہ ہر ایک کے لیے وہ سواری یا ہتھیار تیار کر سکتے تھے، نہ ہی مسلمانوں کے پاس اتنا کچھ تھا، لیکن جو کچھ بھی ہوتا تھا اللہ پہ اعتماد کر کے اور اللہ اور رسول کے اطاعت کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر وہ اپنے آپ کو نکال لیتے تھے، اس میں لڑتے تھے، لڑ کے مارے جاتے تھے یا پھر شہید ہوتے تھے یا پھر لڑ کر گھر بھی واپس آ جاتے تھے، کچھ زخمیں لگ جاتے تھے لیکن زندہ گھر میں آ جاتے تھے۔ تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شہید ہو گئے تو تمہارا مرتبہ بہت بلند، اگر تم گھر آ گئے تو تمہارا اجر بھی بہت بڑا، اور دنیا میں تمہیں جو مالک غنیمت ملا وہ ایک الگ سے۔ تو اتنا مہربان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا یا تو اللہ ہی جانتا ہے کون اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے، یہ مہاجر اس شخص سے مانند ہے جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو نماز پڑھتا رہے۔ جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو نماز پڑھتا ہو، یعنی تمام کے تمام وقت اس کا عبادت میں گزرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ ایک فضیلت بتائی گئی ہے جو جنگ پر جاتا ہے شہید ہوتا ہے اس کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ سیدنا ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے آگ بھی چھوئے،
غبار آلود یعنی اللہ کے راہ میں کام کر رہا ہے، اس میں وہ میل و کچل میں بھر جائے، راستے میں دھول مٹی میں اس کے کپڑے گندے ہو جائے، اس کے پیر گندے ہو جائے، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے آگ بھی نہیں چھوئیں گی، بلکہ اس کے گناہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس پر ایک آخری حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، مطلب جنگ اگر کریں گے جنگ تو تمہیں جنت ہی نصیب ہوں گی، چاہے تم غالب ہو یا مغلوب ہو، یا پھر جنگ کر کے گھر واپس ہی کیوں نہ آ جاؤ تو تمہارے لیے جنت جو ہے واجب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت تلوار کے سائے تلے ہیں۔ اب ہے آیت نمبر دیکھیں گے 75۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم ان تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا۔ اس کا تعلق بھی ترغیب جہاد سے ہی ہے، اس آیت کا تعلق بھی جہاد سے ہی ہے، یعنی دو وجہ کی بنا پر تمہارا کفار سے لڑنا ضروری ہے۔ کیا وجہ ہے دو؟ ایک بے بس مرد جو لنگڑے لوڑے بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں وہ، اور عورتیں اور بچے یہ تو ویسے بھی کمزور ہوتی ہیں۔ اول علماء کلمۃ اللہ یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دوم ان مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے جو کفار کے چنگل میں بے بس پڑے ہیں۔ ایک تو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، دوسرا یہ جو بے بس لوگ ہیں، کمزور مرد اور عورتیں اور بچے، ان کو ظالم لوگوں کی ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے۔ اب مکہ معظمہ میں بہت سے لوگ ایسے رہ گئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہ کر سکے تھے، اور ان کے اقارب جو ان کے جو رشتے دار تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، ان پر تشدد کرنے لگے تھے، مطلب سختی کرنے لگے تھے، اسلام سے پھیر کر ان کو کافر بنا لے۔ پھر مکہ سے مراد قریۃ الظالم الاہلھا یعنی سے مراد ہے مکہ مراد ہے، اور مشرکین ہونے کی وجہ سے یا مظلوم مسلمانوں کو ستانے کی وجہ سے ان کے باشندوں کو ظالم کہا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میری والدہ مستضعفین یعنی کمزور اور بے بس لوگوں میں سے تھے۔ کون؟ سیدنا عبداللہ بن عباس بھی تھے، اور ان کی والدہ جو تھی وہ کمزوروں میں سے تھی، اس لیے وہ بھی ہجرت نہیں کرے تھے۔ اس لیے ان کو مومنوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم دو وجہ کے لیے جہاد کرو، ایک تو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، دوسرا ان کمزور مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ اب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مستضعفین کے حق میں نام لے کر دعا فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرماتے ہوئے جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو سجدہ کرنے سے پہلے یہ دعا کی، اللہم انجل ولید دبن الولید و سلامت بنا ہشام عیاشا بنی ابی رابعۃ والمستضعفین من المؤمنین اللہم اشدد وطاعتک علی مزارع وجعلها علیہم سنین کسین یوسف۔ اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، اشعث بن ابی رابعہ اور کمزور مومنوں کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ خاندان مصری کے لوگوں پر اپنی گرفت کو اور مضبوط کر دے، اور اے اللہ انہیں اس طرح قید سالی میں مبتلا کر دے جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور میں قید پڑا تھا۔ کن کو؟ مکہ والوں کو۔ اور جو مسلمان تھے جو کمزور تھے، جو کہ جس کے نام یہاں لیے گئے تھے، ان کا نام لے کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم دعا میں نام لے کر بھی دعا کر سکتے ہیں اور انڈائریکٹلی بھی دعا کر سکتے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور فرما دے گا۔ یعنی دنیا میں کوئی تنگ دست ہے، ہم اس کی مدد فرما رہے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ کوئی قرض دار ہے، اس کا قرض ادا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گا، ہمارا قرض اللہ تعالیٰ ادا کر دے گا۔ یا پھر
اور بھی جو مصیبت مسلمان پر آتی ہے اس میں اس کا ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ ضرور دیں گا، اور ان کو جب مدد کریں گا جب انہیں سخت ضرورت ہوں گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کیا جائے، بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے، اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ مسلمان کا مسلمان پہ کیا حق ہے؟ تو نہ مسلمان کسی مسلمان پر ظلم بھی نہیں کرتا، اور اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے چھوڑتا نہیں ہے، مطلب اس کی مدد کرتا ہے، اور اس کو حقیر نہیں سمجھتا، مطلب اس کو کم نہیں سمجھتا، اپنے برابری کا سمجھتا ہے۔ اس پہ آخری حدیث ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہمی محبت، مودت، لطف و کرم اور رحم و ہمدردی میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب اس کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نیند اچک ہو جاتی ہے۔ مطلب ہم مسلمان ایسے ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے، اور ہماری رات کی جو نیند ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے، مطلب یہ ٹینشن کے مارے کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی مثال ایک جسم کی طرح دیا ہے، ایک جسم پہ ہمارے پھوڑا ہو گیا تو پھوڑے کی وجہ سے اس کے اندر پس ہوتا ہے، تو پس کی وجہ سے ہمیں پورا بخار آتا ہے، پورا بدن میں تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں رات میں نیند نہیں آتی ہے۔ تو ایسے ہی ہم کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف ہمارے اندر بھی محسوس کرے اور رات دن اس لیے دعا کرے، اور اتنی ہم کو ٹینشن ہو جائے کہ ہماری رات کو ہمیں نیند بھی نہ آئے۔ تو ایسا اگر ہمارے معاملہ ہے تو سمجھ لینا ہم پکے مسلمان ہیں، اور اس کا اجر اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اب ہے آیت نمبر 76۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل اللہ طاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں لڑتے رہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل معبود کے راستے میں لڑتے ہیں، پس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال ہمیشہ نہایت کمزور رہی ہے۔ شیطان کی چال ہمیشہ نہایت کمزور رہی ہے۔ جہاد کی فرضیت اور ترغیب کے بعد اس آیت میں بتایا ہے کہ جہاد کی ظاہری صورت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جہاد اپنے مقصد کے اعتبار سے جہاد ہے۔ اس کا مقصد بہت بڑا ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے، میں دنیا طلب یا ہوش ملک گیری کی خاطر نہیں، مطلب دنیا حاصل کرنے کے لیے اور ملک کو فتح کرنے کے لیے نہیں لڑتا، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ لڑتا ہے۔ جبکہ کافر کا مقصد یہی دنیا اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ آگے مومنوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ طاغوتی مقاصد کے لیے حیلے اور مکر کمزور ہوتے ہیں۔ شیطانی ترغیبیں جو ہوتی ہے ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ دنیا بھی رہتا ہے نا، دنیا تو کمزور ہے اور فنا ہونے والی ہے۔ ان کے ظاہری اسباب کے فراوانی اور کثرت تعداد سے مت ڈرو، تمہاری ایمانی قوت اور عزم و جہاد کے مقابلے میں شیطان کے چیلے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اگر تمہارا ایمان پکا ہے، تم سچ میں اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، تو اللہ کو راضی کرنے والے تو تمہارا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اگر آگے والے کے پاس اگر کتنا بھی مال ہو، جو دشمن ہے، جو غیر مسلم ہے، ان کے پاس مال کی کثرت کتنی بھی ہو، لیکن ایمان کی قوت ان کے سامنے کمزور ہے، وہ تم سے کمزور ہے۔ اگر ایمان کی قوت تمہارے اندر دم مضبوط ہے، بہت زیادہ ہے، تو شیطان بھی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ صحابہ کرام کی کیا تھی؟ ایمان مضبوط تھا نا، اس لیے شیطان ان پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو ہمارے ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ہم شیطان کے چنگل میں آ جاتے ہیں۔ پھر ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 18 میں فرمایا، ذالک وان اللہ موہن کید الکافرین۔ بات یہ ہے اور یہ کہ یقیناً اللہ کافروں کی خفیہ تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ کافروں کی خفیہ تدبیر جو ہوتی ہے، ان کو چالیں جو ہوتی ہے، اس کو کمزور کرنے والا ہے۔ اور سورہ مومن آیت نمبر 25 میں فرمایا، وما کید الکافرین الا فی ضلال۔ اور نہیں کافروں کی چال مگر سراسر ناکام۔ اور آخری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طور آیت نمبر 42 میں،
کہ ام یرید قیدا فالذین کفروا هم المکیدون، یا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں، جنہوں نے کفر کیا وہی چال ان کے اوپر ہی الٹی پڑیں گی۔ اگر ہمارا ایمان پکا ہوگا، مضبوط ہوگا، تو جو طاغوت ہے، جو شیطان ہے اور شیطان صفت انسان ہے، ان کی چال کا ہم پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اور میں دعا کرتی ہوں اس کے بعد، کیونکہ اس کی آیت بہت بڑی ہے، 5 منٹ میں نہیں ہوں گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انی اسألک ایمانا کاملا یقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وکسبا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة رحمة بعد الموت وعفوا عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار۔ ربي زدني علما والحقني بالصالحين۔ اللهم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء اخلاق وسوء منظر والمنقلب في المال والاهل والولد۔ اللهم انی اسألک رزاق الجنة واعوذ بک من سخطك والنار۔ اللهم انی اعوذ بک من فتنة القبر واعوذ بک من فتنة المحيا والممات، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ ربنا اغفر للوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ رب اعوذ بك من همزة الشيطان واعوذ بك رب ان يحضرون۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم عذاب كان غراما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ، تمام تعریفیں ساری حمد ثنا آپ کے لیے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ، ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں اللہ۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سے درگزر کا معاملہ عطا فرما، فکر سے، غم سے، سستی سے، بزدلی سے بچا۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اور اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں گلا غیبت سے بچانا، حسد، کینہ، کپٹ، گھمنڈ، فقر، تکبر سے بچانا۔ ہمارے دل کو پاک کر دے، نفاق سے، جھوٹ بولنے سے بچا۔ اے اللہ، نفس کے سر سے بچانا، شیطان کے بہکاوے میں آنے سے بچانا۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، اسلام اور مسلمانوں کی عزت عطا فرما۔ اے اللہ، آپ کی رضا والے کام کرنے کی ہدایت فرما۔ اے اللہ، آپ کی ناراضی اور غصے اور غضب سے بچا لینا۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک بنا، نماز کے پابند بنا، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو قرآن مجید کو سمجھ کر، پڑھ کر، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے بنا۔ اے اللہ،
اے اللہ ہمیں بھی قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کے عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے بنا، برے منظر، برے حادثے اور برے اخلاق سے بچا لینا، اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لینا اور بے شمار نعمتوں والی جنت کا وارث بنا، حق بات کہنے اور سننے، اس کو مان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مال اور اولاد کی آزمائش سے بچا، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے، اے اللہ تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے، تو بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے اللہ، اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کرا دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، اے اللہ ہمارے گروپ کو خوب ترقی عطا فرما، اے اللہ ہماری آواز کو پوری دنیا تک پہنچا دے، اے اللہ اور ہم کو ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گروپ میں عائشہ بازی اور ناز ہے اللہ، ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ایسی اولاد عطا فرما کہ ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اے اللہ جتنا ان کو غم ہوا ان کو غم کا اجر عطا فرما دے، اے اللہ اس رمضان کی برکت سے ان کو مالا مال کر دے اور ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اے اللہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، اچھے عمل، اچھے اخلاق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قبر کے عذابات اور اندھیرے سے بچا لینا، منکر نکیر کے سوالات سے ہماری مدد فرمانا، دجال کے فتنے سے بچا لینا، اے اللہ موت کی سختی کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہماری تکلیفوں کو دور فرمانا، اے اللہ سکرات کے وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا، لا علاج بیماری سے بچا لینا، اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھنا، اے اللہ ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا، مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمانا، آخرت کی تیاری کی فکر کرنے والے بنا دینا، اے اللہ جتنی بھی بہنیں یہاں جڑی ہیں ان کی جائز تمناؤں کو پورا کر دینا، اے اللہ مجھے نہیں معلوم کسی حاجت کیا ہے، تو جاننے والا ہے اللہ، سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے اللہ، سب کی جائز تمنا کو پورا کر دینا اللہ، اے اللہ جو لوگ یہاں پر آئے ان کا آنے کو قبول فرما لینا، اے اللہ ہمارے ہاتھ گرنے سے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لینا، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے اللہ تو اس کو قبول فرما لے اللہ، اے اللہ قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے بچا لینا، اے اللہ دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے اللہ، اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا، آپ کا دیدار نصیب فرمانا، آپ کا دیدار نصیب فرمانا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا، ہمارا حساب آسان کر دینا، اے اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے پاس آ چکے اللہ ان کی بخشش کروا دینا، اے اللہ جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آ چکے ہمارے گروپ کے، ہمارے رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو اللہ، جو ہمیں معلوم ہے جو نہیں معلوم ہے اللہ ان سب کو بخش دینا، اے اللہ ایسے عمل کرا دینا جو آپ کے دربار میں قبول ہو، اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، اے اللہ دکھاوے اور ریاکاری والے عمل سے بچا لینا، شرک اور بدعت سے بچانا، صرف آپ کی رضامندی والے کام کرنے کی ہدایت نصیب فرمانا، اے اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور دونوں جہاں کی رسوائی سے بچا، اے اللہ ہمارے دلوں میں صبر اور شکر ڈال دے، ہماری زبان کو ہمیشہ تیرا ذکر کرنے والی بنا، اور ایسا دل جو تجھ سے ڈر کر کام کرنے والا ہو اللہ، اے اللہ ہم کو گنہگار لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں تو نیکوکاروں میں شامل کر دینا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہمیں ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر آنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھنا، لا علاج بیماریوں سے بچا لینا، اے اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع دے، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، قبول ہونے والا عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں اللہ، اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ کر، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے،
اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے، اور ہمیں علم میں اضافہ فرما۔ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ وقت کو ضائع کرنے سے، اور اللہ ایک پل کے برابر بھی ہمیں نفس حوالے مت کرنا اللہ، تو ہمیشہ سے ہماری حفاظت فرمانا اللہ اس کتاب قرآن میں جو ہماری زبان پڑھتی ہے اسے مجھے تفکر اور تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنی اور عجبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میرے قبر میں۔ اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحم کر، اور اس کو میرے لیے امام اور نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اللہ جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دینا، وہ کچھ مجھے سکھا دے جو مجھے معلوم نہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کروں، اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دے۔ اللہ ہمیں ایسی قوت عطا فرما کہ ہم اللہ تیرے دین کو کونے کونے تک پہنچا سکے، اور اللہ تمام دینوں پہ دین اسلام کو غالب کر دے۔ اللہ کلمہ طیبہ کا بول بالا کر دے۔ اللہ میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہر اس نام کے واسطے سے جو تو نے اپنے لیے پسند کیا، یا اپنی کتاب میں تو نے اتارا، یا اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنے علم غیب میں تو نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، اس بات کو کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار، میری آنکھوں کا نور بنا دے، اور دور کر رنج و غم کو، اور میری فکر اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تو ہم کو ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہ کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت عنایت فرما جو ہم کو تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے۔ جب تک تو ہم کو زندہ رکھے تو ہمارے کانوں، آنکھوں، قوتوں سے ہم کو فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما، ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال، اور ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، اور نہ ہی دنیا کو ہماری انتہائی علم کا ذریعہ بنا، اور نہ ایسے شخص کو ہم پر مسلط فرما جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے۔ اللہ تمام لوگوں کے دل میں تیرے دین کی محبت عطا فرما۔ اللہ ہم کو تیری معرفت عطا فرما، دین کی، رسول کی، اللہ کی پہچان ہمارے دلوں میں اتار دے، اور ایسی محبت عطا فرما کہ ہم اللہ اور رسول کی پیروی خوشی خوشی کرے، اس پہ جو مصیبت آئے اسے خوشی خوشی جھیلے۔ اللہ ذرا سی بھی تنگی ہمارے دل میں نہ آئے۔ اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ تو ہی معبود ہے اللہ، اور تجھی سے مشرق مانگتے ہیں اللہ، اور تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔